الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب مشرکین مکہ نے دار الندوہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی قرارداد منظور کی تو اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے 11 اکابر مجرمین کی ایک وفد یا ایک ٹولہ بنا کے رات کو یہ لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر حملہ آور ہو گئے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے ارد گرد پہرا بٹھا دی کہ جیسے ہی رسول خدا گھر سے نکلے گا اس پر ایک ساتھ حملہ کر کے نعوذ باللہ منہا اسے قتل کر دیں گے۔ دوسری طرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی اس قرارداد اور ان سرگرمیوں سے بے خبر نہیں تھا، بلکہ جیسے ہی مشرکین مکہ نے قرارداد پاس کی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہجرت کا اجازت نامہ لے آیا تھا، اور اسی اجازت نامے میں اللہ کے رسول کو یہ فرمایا گیا تھا کہ اب وقت ہے کہ آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کو ہجرت کریں۔ وہاں سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ گیا اور اسے اطلاع دے دی کہ رات کو ہم نے نکلنا ہے۔ پھر واپس آ کے رات کے وقت اپنی چارپائی پر اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو لٹا دی اور اسے فرمایا کہ مشرکین آپ کا کچھ نہیں کر سکتے، صبح لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کر کے پھر آپ بھی مدینہ منورہ آ جانا۔ اور پھر وہاں سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پڑھتے ہوئے ایک مٹھی پر ریت ان کفار کی جانب پھینکتے ہوئے ان کے سروں سے گزر گیا، اور ان کفار اور مشرکین کو پتہ بھی نہ چلا کہ اللہ کے رسول یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزر چکا ہے۔ اور پھر وہاں سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آیا، اور وہاں سے پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ یعنی شمال کی جانب جانے کی بجائے یمن کی جانب یعنی جنوب کی جانب سفر شروع کی، اور چند کلومیٹر سفر طے کرنے کے بعد غار حرا کو پہنچا۔ اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اس موڑ یا اس واقعے سے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے، جو اسباق ملتی ہے، ان میں سے چند نکات حسب ذیل ہے۔ پہلے نمبر پر اگر دیکھا جائے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف قریش کے مشرکین قبائل کے سردار دار الندوہ میں جمع ہے اور مشورے کر رہے ہیں کہ اس کا کیا کرے، لیکن اس اجلاس میں بنو ہاشم یعنی بنو عبد مناف شریک نہیں ہے، اور یہ سارے مشرکین اپنے آپس کے اختلافات کو بلا کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یکجا ہے، متحد ہے۔ مطلب یہ کہ جب بھی اسلام کی بات آ جاتی ہے، اسلام کی مخالفت کی بات آ جاتی ہے، اہل اسلام کی بات آ جاتی ہے، تو کفر اپنے آپس کے تمام اختلافات بلا دیں گے اور ایک ساتھ متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف یا اسلام کے خلاف منصوبے بنائیں گے۔ یعنی یہ بات آج کی نہیں ہے بلکہ اسی دور سے شروع ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، کہ ہمیشہ ہی کفر نے آپس کے اختلافات کو بلا کر ہمیشہ مسلمان یا اسلام کے خلاف متحد ہو چکے ہیں۔ پھر یہ لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی قرارداد پاس کرتے ہیں۔ بڑی قابل غور نکتہ ہے کہ ہم سب مل کر ایک ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کریں گے، اور اسی طرح اس کے قتل کا قاتل معلوم نہیں ہوگا بلکہ سارے لوگ اس میں شریک ہوں گے۔ بنو عبد مناف کسی ایک بندے کو ٹارگٹ نہیں کرے گا۔ بالکل یہی صورتحال آج کل بھی ہے کہ آج کل بھی حق پرست کو، اہل اللہ کو
اسی طرح مار دیا جاتا ہے، اسی طرح قتل کر دیا جاتا ہے کہ اس کا قاتل معلوم نہیں ہوتا کہ کس نے قتل کیا ہے۔ اس کے قتل میں ساری باطل طاقتیں یکجا ہوتی ہے، اور یہی باطل طاقتیں متحد ہو کر حق پر اس طرح حملہ آور ہوتی ہے، یا اہل اللہ پر اس طرح حملہ آور ہوتے ہیں کہ قاتل کا پتہ نہیں چلتا کہ کس نے قتل کر دی۔ تو یہ شیوہ آج کی باطل کا نہیں ہے، بلکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دور سے ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مشرکین قتل کی قرارداد پاس کرتے ہیں، لیکن اس کے خلاف بنو ہاشم یا بنو عبد مناف کسی قسم کے احتجاج یا مزاحمت نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ ایک سوال، ایک اشکال ہے۔ پھر یہی مشرکین آتے ہیں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کرتے ہیں، پھر بھی بنو ہاشم یا بنو عبد مناف پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خاندان کسی قسم کا مزاحمت نہیں کرتے۔ کیا ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے۔ نہ ہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف مسلمانوں کو کڑا کرتے ہیں، نہ اپنے خاندان کو کڑا کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سماج یا جس ماحول یا جس میدان میں دعوت و تبلیغ کر رہے تھے، وہاں پر مکہ کے اندر ایک نظام قائم تھی، چاہے وہ نظام کفر کی تھی، لیکن قبائلی نظام تھا، اور یہ قبائل کسی بھی مسئلے کے حوالے سے متحد ہوتے تھے۔ ان کے اپنے روایات تھے، اپنے اقدار تھے، اور ان روایات اور اقدار کے خلاف جو بھی چلتا ان کے خلاف وہ کارروائی کرتے، جس طرح معاہدہ حلف الفضول وجود میں اس سے قبل آیا تھا، اسی طرح دیگر معاہدات تھے۔ بالکل اسی طرح نظام قائم تھا جس طرح ہمارے ہاں قبائلی نظام ہے، اور ہمارے قبائلی نظام کے اندر بھی پشتون ولی کے تحت وہ لوگ کام کرتے ہیں، چلتے ہیں، اور جو بھی انہی قبائل کے اندر پشتون ولی کے خلاف قدم اٹھاتے ہیں تو قبائل کے سردار یا قبائل کے عمائدین اس بندے کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، ان کو سزا دیتے ہیں، کبھی کبھار ان کا گھر جلاتے ہیں، کبھی کبھار ان کو علاقہ بدر کر دیتے ہیں۔ تو یہی نظام اسی مکہ کے اندر بھی تھا، چاہے ریاست نہیں تھی لیکن ایک نظام تھا، اور اسی نظام میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سوچ کے مطابق وہ غلط کر رہا تھا، اس سے اختلاف کر رہا تھا، لہٰذا اپنے نظام بچانے کے لیے یہ لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اکٹھے ہو گئے اور آپ پر حملہ آور ہو گئے۔ اب بنو ہاشم اگر ان کے خلاف کڑے ہوتے تو یہاں پہ قتل مقاتلے کی نوبت آ جاتی، یہاں پر جنگ شروع ہو جاتی، جس میں بڑا نقصان ہوتا تھا۔ لہٰذا ہم اس پوری دور کو دیکھے 13 سالہ نبوی میں نہ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان مشرکین کے گالیوں کے بدلے میں انہیں گالی دے دی، نہ ہی کبھی ان کے پتھروں کے بدلے میں ان پر پتھر پھینکے، اور نہ ہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مظالم کے بدلے میں ان پر مظالم کی، نہ ہی مسلمانوں کی جانب سے اس قسم کی کوئی سرگرمی سامنے آ گئی، نہ ہی پیغمبر اسلام کے خاندان کی جانب سے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہی کفار آج پیغمبر اسلام کے قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے اور اقدام کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی بنو ہاشم یا بنو عبد مناف یا پیغمبر علیہ السلام مسلمانوں کو اشارہ نہیں دیتے کہ ان کے خلاف کھڑے ہو جائے۔ اس سے رہنمائی یہ ہے، نقطہ اس میں یہ ہے کہ جہاں پر آپ زندگی گزار رہے ہیں وہاں پر چاہے قبائلی نظام ہو یا وہاں پر ریاست ہو، تو نہ تو اس نظام کے خلاف آپ کھڑے ہوں گے اور نہ ہی اس ریاست کے خلاف آپ کھڑے ہوں گے، صرف اپنا اختلاف رائے رکھیں گے دلیل کی بنیاد پر۔ اگر اس نظام کے خلاف آپ کھڑے ہوتے ہیں، چاہے کفر کا ہے یا اسلام کا ہے یا قبائلی نظام کا ہے، تو بغاوت کے زمرے میں آئے گا۔ تو بغاوت کے زمرے میں آتے ہی آپ کے خلاف کسی بھی قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ عصر حاضر میں مسلمانوں کے لیے یہ بات لازمی اور ضروری ہے کہ ریاست کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی کام ان کی مفاد کے خلاف ہو یا کوئی کام اسلام کے خلاف ہو تو آپ اختلاف رائے رکھیں گے اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا احتجاج ریکارڈ کریں گے۔ اگر اس کے برعکس آپ ریاست کے والی، ریاست کے حکمران یا اداروں کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، یعنی انہیں گالیاں دیتے ہیں، ریاست کے والی کی ماں، بہن، بیٹی کو گالیاں دیتے ہیں، اداروں کو گالیاں دیتے ہیں، تو یہ اختلاف رائے نہیں بلکہ بغاوت کے زمرے میں یہ بات آتی ہے۔
اور باغی کی سزا یہ ہے کہ پھر ان کے خلاف باقاعدہ قانونی کارروائی کی جاتی ہے، اور اسی قانونی کارروائی میں بھی قتل کی بات ہو سکتی ہے، پھانسی کی بات ہو سکتی ہے، ہاتھ پاؤں الٹ پلٹ کاٹنے کی بات ہو سکتی ہے۔ بالکل عصر حاضر میں اگر ہم امارات کو دیکھیں، عرب کو دیکھیں، تو وہاں پر حال ہی میں ٹرمپ کے استقبال میں بڑے خرافات ہو گئے، وہ اسلام کا خیال نہیں رکھا گیا، لیکن پھر بھی عرب کے شیوخوں نے، علماء نے ان کے خلاف ان کے بیانات سامنے نہیں آئے، جو اس جانب اشارہ ہے کہ ریاست کے اندر رہتے ہوئے آپ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اختلاف رائے رکھیں گے، اور قانون کے تحت قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ ان کو تبدیل کرنے یا ان میں اصلاح لانے کی کوشش کریں گے۔ بصورت دیہ گر آپ کے خلاف کسی بھی قسم کی قانونی کارروائی میں ریاست حق بجانب ہے۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے عقائد کے حوالے سے اختلاف رائے رکھی، اپنا موقف دلیل کی بنیاد پر رکھی، لیکن مزاحمت نہیں کی، اور پرامن طریقے سے پھر وہاں سے روانہ ہو گئے، ہجرت کرنے لگے بجائے مزاحمت کے۔ دوسری ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ لوگ منصوبے بنا رہے تھے کہ ان کو قتل کیا جائے، ان کو پھانسی پر لٹکایا جائے، ان کو جلا وطن کیا جائے، یا ان کو قید میں رکھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرُجُوكَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اشارہ اس جانب ہے کہ آپ باطل کے خلاف قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے لڑیں گے اور بہترین طریقے سے اصلاح لانے کی کوشش کریں گے، چاہے یہ کفار سارے آپ کے خلاف متحد ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے، وہی آپ کے لیے مناسب تدبیر کرے گا۔ پھر ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھتے ہیں کہ اپنے چارپائی پر اپنے چچا زاد بھائی کو لٹاتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو، کسی اور مسلمان کو، کسی اور پیروکار اور کارکن کو نہیں لٹاتے، بلکہ خاندان کے فرد کو لٹاتے ہیں اور وہاں سے روانہ ہوتے ہیں، جو اشارہ اس جانب ہے کہ مشکل کے وقت میں آپ ہمیشہ کارکن کو فرنٹ لائن پر نہیں لڑائیں گے، بلکہ اپنے خاندان کو قربانی کا موقع دیں گے۔ عصر حاضر کی طرح نہیں کہ آج کا قائد مشکلات کے وقت، قربانی کے وقت اپنے کارکن کو آگے کر دیتے ہیں، اور پھر یہی قائد مفادات کے یا مراعات کے وقت اپنے خاندان کو سامنے لاتے ہیں، کیونکہ یہ قائدین نہیں، محض دلال ہے، محض مفاد پرست ہے، محض خود غرض ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا یا نمونہ یا اسوہ یہ ہے کہ وہ مشکل وقت میں اپنے خاندان کے فرد کو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو آگے کر دیتے ہیں۔ پھر وہاں سے نکلتے ہیں تو خات میں مٹھی بھر ریت لے کے کفار کی جانب پھینکتے ہیں، اور یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور اسے کفار کی جانب پھینکتے ہوئے ان سے بحفاظت وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں، مثال کے طور پہ عصر قریب آج کل ہی پاکستان نے ہندوستان کے اوپر حملہ کیا، لیکن اللہ نے ان کو محفوظ رکھا، پاکستانی افواج کو۔ تو یہ بھی اسوہ رسول سے یہ نمونہ یا یہ رہنمائی ہمیں ملتی ہے کہ جب آپ کفر کے مقابلے میں کھڑے ہو جائے اور اللہ کی آیات، اللہ کے قرآن اور اللہ سے نصرت کی طلبگار ہو جائے، تو پھر غیر مسلم کی یا آپ کے مخالفین کے ریڈار، ان کا سارا سسٹم فیل ہو جائے گا۔ جس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مقابلے میں مشرکین کا پورا ریڈار سسٹم فیل ہو چکا تھا اور اللہ کا رسول انہیں بحفاظت نکل گیا تھا، اسی طرح عصر حاضر میں بھی اگر مسلمان اللہ پر توکل کر کے غیر مسلموں کے خلاف، کفر کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے تو ان کی ٹیکنالوجی فیل ہو جائے گی۔ دوسری سب سے بڑی جو نکتہ ہے اس میں یہ ہے کہ ہم مشرکین کو دیکھتے ہیں کہ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ ہیں، لیکن یہاں آ کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ارد گرد حلقہ لگا کے بیٹھے ہیں، چار دیواری کی حرمت پامال نہیں کرتے، چادر کی حرمت پامال نہیں کرتے، گھر کی دیوار کو نہیں پھیلانگ دیتے کہ گھر کے اندر داخل ہو کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرے۔ تو اس سے عصر حاضر کے لیے یہ نکتہ اور رہنمائی ہے کہ ہمیں، ہماری اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ گھر کی چادر اور چار دیواری کی حرمت کا خیال رکھیں، کیونکہ وہ مشرکین اگرچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح عقیدہ نہیں رکھتے تھے، آپ کے جانی دشمن تھے، لیکن پھر بھی آپ کے گھر کی چار دیواری کی حرمت پامال نہیں کرتے تھے، باہر انتظار کر رہے تھے۔ خلاصہ کلام یہ کہ ان ساری باتوں کا
کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس موڑ سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ جب آپ کسی نظام کے اندر رہ رہے ہیں، کسی ریاست کے اندر رہ رہے ہیں، اور وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ خرافات ہو رہی ہے، وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خلاف اسلام کامیں ہو رہی ہے، یا ویسے کام ہو رہے ہیں جس سے آپ کی قوم کی مفادات کو نقصان ہے، تو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ احتجاج ریکارڈ کریں گے، اختلاف رائے رکھیں گے، گالیاں یا پتھر یا ریاست کے خلاف بغاوت سرگرمیوں میں ملوث نہیں رہیں گے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشرکین آئے تھے لیکن چار دیواری کی حرمت کا خیال رکھ رہے تھے۔ اسی طرح آج کے اداروں کے لیے بھی یہ رہنمائی ہے کہ بے شک بڑے سے بڑا دشمن بھی ہے لیکن اسی طریقے سے اسے گرفتار کیا جائے کہ اس کی چادر و چار دیواری کی حرمت تقدس پامال نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔